یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے۔ میرے دوست اس کی بھابھی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یقیناً آپ کے دل کو بھی یہ چھو جائے گا اور دل کو غمگین بھی کر جائے گا، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ یہ ساری بات سن کر میری تو آنکھیں ہی بھیگ گئیں۔ انتہا درجے کا درد، چیخ کے ساتھ رونے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ بیٹے کی انگلی دروازے میں آ گئی ہے۔ انتہا درجے کی تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ شدت درد کے باعث اس سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انگلی میں خون جمنے لگا۔ خون جمنے کی وجہ سے انگلی نیلی پڑ گئی۔ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے درد کش انجیکشن لگایا اور کھانے کو دوائی بھی دی۔ اس نے روز مجھے اپنا زخم دکھایا کرنا اور کہنا کہ پاپا بہت درد ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہنا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں سن کر اکثر بچوں کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے اور وہ کچھ لمحوں کے لیے تکلیف کو بھول جاتے ہیں۔ ان دنوں موسم گرما کی چھٹیاں تھیں۔ بیگم مکے جانے لگی تو میں نے تاکید کی کہ بچوں کو چھت پر نہیں جانے دینا اور سیڑھیوں کا تو خاص طور پر خیال رکھنا، کیونکہ نیا گھر بنا تھا جس کی وجہ سے ابھی سیڑھیوں پر کوئی گرل وغیرہ بھی نہیں لگی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی عروج پر تھی۔ میں ایک اسکول سے گھر پہنچا ہی تھا کہ کھانا کھانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ موبائل فون پر بیل بجی۔ کال موصول کی تو بیٹے کا چھوٹا ماموں رو رہا تھا۔ روتے روتے اس نے بتایا کہ موہد چھت سے گر گیا ہے اور اسے اسپتال لے گئے ہیں۔ آپ بھی فوراً وہاں پہنچ جائیں۔ میں نے بھائی کو ساتھ لیا اور ہسپتال پہنچنے کو ایمرجنسی وارڈ کے بیڈ پر وہ بے ہوش پڑا تھا اور ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کر رہے تھے۔ میں اتنا گھبرا چکا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے، آپ اسے گجرانوالے DHQ کے لے جائیں۔ ایمبولینس میں گجرانوالے کے لیے لے جایا گیا۔ وہاں کے ڈاکٹر نے اپنی کوشش کی مگر ہوش نہیں آیا۔ کچھ ابتدائی ٹیسٹوں کے بعد لاہور چلڈرن اسپتال لے جانے کو بول دیا گیا۔ لاہور چلڈرن اسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ ICU میں کئی دن ہم اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے۔ یہ انتظار شاید دل کو تسلی کے لیے تھا، کیونکہ اس نے بچنا ہی نہیں تھا۔ ایک روز بیگم نے مجھے کہا کہ کچھ سامان اور کپڑے وغیرہ گھر سے لے آئیں۔ میں گھر آ گیا۔ اگلے شام میں نے واپس جانا تھا۔ نماز فجر کے لیے وضو کر ہی رہا تھا کہ موبائل کی بیل بجی۔ موبائل پر بیگم کا نمبر دیکھ کر میرا تو دل منہ کو آ گیا۔ دل بیٹھنے لگا کہ اس وقت کال آنا ظاہر کر رہا ہے کہ خیریت نہیں۔ بیگم نے بتایا کہ رات سے اس کی دھڑکن بے ترتیب ہے اور سانس بھی اکھڑ رہی ہے، آپ فوراً آ جائیں۔ میں نے گھر سے نکلتے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اسپتال جا رہا ہوں۔ امی، آپ میرے لیے بہت دعا کرنا کہ اللہ میرے بیٹے کو صحت یاب کرے۔ میرا دل بڑا بے چین ہے۔ ابھی روڈ پر پہنچا ہی تھا کہ بیگم کی دوبارہ کال آ گئی اور اس نے یہ اطلاع دی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کیفیت کو بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں۔ اس درد اور غم کو وہی محسوس کرتے ہیں جو اس کیفیت سے گزرے ہوں، جن کا کوئی پیارا ان سے بچھڑ گیا ہو۔ میں ابھی راستے میں ہی تھا کہ میرے ہم زلف بیٹے کے خالو جو لاہور میں ہی رہتے تھے، ان کی کال آ گئی کہ آپ ادھر ہی رک جائیں۔ میں نے کاغذی کارروائی پوری کروا کر میت کو ایمبولینس میں روانہ کر دیا ہے۔ میں ایک پیٹرول پمپ پر ایمبولینس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ میری زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے تھا۔
ایمبولینس آ کر رکی، میں اندر داخل ہوا اور اسٹریچر پر بیٹے کی میت سے سفید چادر ہٹائی تو سینے پر اس کے ہاتھ پر پٹی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ انگلی جو دروازے میں آئی تھی وہ ابھی بھی نیلی تھی، اور انگلی کا زخم بننے سے پہلے دنیا چھوڑ گیا۔ آج ان کے بیٹے کی دوسری برسی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔